السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا تھا والدین کی خدمت کے بارے میں اور ان کے حقوق کے بارے میں، اور اس سلسلے کی دوسری کڑی کے ساتھ آپ سب کے سامنے بندہ ناچیز افتخار حسین فقیر حاضر ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب بخیریت ہوں گے، اور اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم آپ سب کو ہمیشہ کے لیے خوشحال اور آباد رکھے۔ قرآن عظیم الشان میں والدین کے حقوق کے بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، اپنے والدین کو اف تک نہیں کہنا، یعنی تمہاری جو ماں ہے، تمہارا جو والد محترم ہے، ان دونوں کو اف کا یہ لفظ جو ہے، جو حمزہ اور فا سے یہ مل کر بنا ہے، تو ان کے سامنے اس لفظ کو بھی نہیں کہنا۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان کے ساتھ اگر بات کرنی ہے تو محبت کے ساتھ کرنی ہے، پیار اور الفت کے ساتھ کرنی ہے، جھڑکنا نہیں ہے۔ ہمیں تو اللہ رب العزت نے منع فرمایا ہے کہ اپنے والدین کے سامنے اف کا کلمہ بھی نہ کہو، ان کے ساتھ نرمی سے پیش آیا کرو۔ لیکن آج کل کے جو نادان اولاد ہیں، تو ان کے نزدیک والدین کو کتنی اذیتیں دی جا رہی ہیں، اور یہاں تک بات پہنچ جاتی ہے کہ ان کو وہ جو اولڈ ایج ہوم ہے تو ان کو وہاں پر بھیج دیا جائے۔ ہمارے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ یہی والدین ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جس شخص سے اس کے والدین راضی ہو، جس بندے سے اس کے والدین راضی ہو، یعنی وہ اپنے والدین کے سامنے پیار اور محبت سے پیش آتا ہے، اس سے اس کے والدین راضی ہو، تو اللہ رب العزت اس سے راضی ہے، اور جس سے اس کے والدین ناراض ہو تو اللہ جل شانہ ان سے ناراض ہے۔ حدیث مبارکہ میں ماں باپ کو جنت اور دوزخ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم سے ایک شخص نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم، ماں باپ کا اولاد پر کیا حق ہے؟ ماں ہوتی ہے، تمہارا والد محترم ہوتا ہے، باپ ہوتا ہے، تو اس کا اولاد پر کیا حق ہے؟ اللہ کے حبیب محمد عربی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے ماں باپ جو ہے تمہاری جنت ہے اور تمہاری دوزخ ہے۔ جب تم اپنے والدین کو راضی کرو گے، ان کو خوش رکھو گے، ان کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ گے، تو اللہ جل شانہ تمہارے لیے جنت کا فیصلہ فرمائیں گے۔ لیکن اگر تمہارے والدین تم سے ناراض ہیں اور معمولی باتوں پر تم ان کو تانے دیتے ہو، ان کو اذیتیں دیتے ہو، ان کو تکلیف دیتے ہو، تو یہی والدین تمہارے لیے جہنم جانے کا، جہنم میں داخلے کا ذریعہ اور سبب ہے۔ آج سے عہد کر لیں کہ اپنے والدین کو ہم کیا کر لیں گے؟ راضی کر لیں گے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام، اللہ رب العزت سے ایک درخواست کی موسیٰ علیہ السلام نے کہ مجھے میرے جنت کا جو ساتھی ہے، میرے جنت میں میرا جو پڑوسی ہے، وہ مجھے دکھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو بذریعہ وحی بتلایا گیا کہ فلاں شہر میں ایک عیسائی ہے، وہی تمہارا جنت کا ساتھی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اس سے ملنے کے لیے پہنچے، تو اس نے آپ علیہ السلام کی دعوت کی۔ جب کھانے کے لیے بیٹھے تو عیسائی نے ایک بڑی سی ٹوکری اپنے پاس رکھ لی، اور 2-3 نوالے خود کا تھا، ایک نوالا 2 نوالا اس ٹوکری میں ڈال دینا۔
دروازے پر دستک ہوئی، قصائی باہر گیا، موسیٰ علیہ السلام نے ٹوکری میں نظر کی تو کیا دیکھتے ہیں اس ٹوکری میں بوڑھے مرد اور عورت ہے۔ جیسے ان کی نظر موسیٰ علیہ السلام پر پڑی، ان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آئی، اور روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی رسالت کی گواہی دی اور انتقال کیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام وہ قصائی جب واپس آیا اور اپنے فوت شدہ والدین کو دیکھا، معاملہ سمجھ گیا، تو موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ چومتے ہوئے کہنے لگا کہ مجھے لگتا ہے آپ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ فرمایا ہاں، تمہیں اندازہ کیسے ہوا کہ میں اللہ کا نبی ہوں؟ اس نے کہا کہ میرے والدین روز میرے لیے دعا کرتے تھے، اے اللہ ہمیں موسیٰ علیہ السلام کا دیدار کرتے ہوئے موت دینا۔ ان کے اچانک انتقال کرنے سے میں نے اندازہ لگایا کہ آپ ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ اور جب میری ماں کھانا کھاتی تھی، اب صاحب اس بات کو ذرا سنو، میں التجا کرتا ہوں ان بیٹوں سے جو اپنی ماں کو تکلیفیں دیتے ہیں، اب ذرا اس بات کو سنو اور دل سے سننا، دل سے۔ کہ جب میری ماں کھانا کھاتی تو مجھے کس طرح دعا دیتی تھی آپ کو پتا؟ وہ مجھے اس طرح دعا دیتی کہ اللہ میرے بیٹے کو جنت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ساتھی بنا دے، میرے بیٹے کو جنت میں موسیٰ علیہ السلام کا ساتھی بنا دے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا مبارک ہو، بہت بہت مبارک ہو، اللہ پاک نے تمہیں میرا جنت کا ساتھی بنا۔ تو بھائی یہ ماں کی دعاؤں کا اثر ہے، یہ ماں کی دعا ہوتی ہے۔ ایک بزرگ کبھی اس طرح ایک واقعہ آیا ہے، وقت ہوگا تو انشاءاللہ اس پر بھی بات کریں گے، لیکن میں آخر میں آپ لوگوں سے التجا کرتا ہوں کہ کبھی بھی اپنے والدین کو تکلیف نہیں دینا، ان کو اذیت نہیں دینا، ان سے محبت سے پیار سے پیش آنا ہے اور ان کی دعائیں لینی ہے۔ ایک ہم کہتے کہ بھائی دعائیں مانگو، میری ماں مجھے دعا دے دے، میرے والد محترم مجھے دعا دے دے، نہیں، اچھی بات ہے، لیکن تم اپنے والدین کا دل جیت لو کہ خود بخود تمہارے والدین کی زبان سے تمہارے لیے دعائیں نکلے۔ تو یہ دعائیں مانگنی نہیں، یہ دعائیں لینی ہے، دعائیں لے لو پیار سے، محبت سے، الفت سے۔ کس طرح ہم اپنے بچوں سے پیار اور محبت سے پیش آتے ہیں؟ ہمارے بیٹے ہیں نا، ہم کس طرح محبت سے پیش آتے ہیں، لیکن ہماری ماں کے ساتھ کس طرح پیش آتی ہے؟ سالن میں تھوڑا نمک زیادہ ہوا تو کیا کرتے ہیں؟ اپنی بیوی کو تو کچھ نہیں کہتے، لیکن اپنی ماں کو گالیاں دینا شروع کرتے ہیں۔ خدا کے لیے میں التجا کرتا ہوں، تمہارے گھر میں جو تمہارے مرشدین بیٹے ہیں، تمہارے والدین محترم بیٹے ہیں، ان سے دعائیں لے لو، ان سے دعائیں لے لو، ان کو راضی کر لو۔ اللہ کو راضی کرنا ہے، تم اپنے والدین کو راضی کرو۔ تم جتنے بھی روزے رکھو، جتنے بھی زکوٰۃ دے دو، جتنے بھی صدقے دے دو، لیکن والدین ناراض ہے آپ سے، والدین ناراض ہے آپ سے، کامیابی کبھی بھی نہیں ملے گی تمہیں، دل کا سکون کبھی بھی نہیں ملے گا۔ انشاءاللہ عہد کرتے ہیں کہ اپنے والدین کو راضی کر لیں گے، ان کی خدمت کریں گے اور جنت کمائیں گے، اللہ کو راضی کر کے اس دنیا سے جائیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔